السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اتوار کا دن ہے اور خبریں بڑی دلچسپ ہیں اور ان خبروں کا تعلق جو ہے وہ آنے والے 24 گھنٹوں کے ساتھ ہوگا اور ان سے لنک کرتی ہوں گی یہ خبریں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ولاگ جو ہے وہ آپ نے یہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں جو فیصلہ آنا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ جو ہے وہ کل آنا تھا، یعنی کہ سوموار والے دن وہ فیصلہ آنا تھا اور یہ پچھلے ہفتے ہی اس فیصلے کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اب اس میں جو قانونی ماہرین تھے یا جو کوئی جرنلسٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف آئے، اور کسی حد تک تو پی ٹی آئی کے یہ رہنما بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس کے اندر 14 سال یا 10 سال کی جو ہے وہ قید سنا دی جائے، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ اب کل آنا تھا۔ لیکن اب بعد میں خبریں آج یہ اڑنے لگی کہ یہ جو فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا یہ اب کل نہیں آنا اور اس کو جو ہے وہ ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد سپریم کورٹ کا اس کے اوپر آفیشیل کوئی آرڈر نہیں آیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے لوگ انہوں نے یہ خبر دی، اور جو جرنلسٹ تھے جو ان کے قریب تھے انہوں نے یہ خبر دی کہ جناب کل جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں آنا اور اس کو جو ہے وہ ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ اور اس کی جو سب سے پہلی تصدیق کی گئی وہ ابو ذر سلمان نیازی صاحب کی جانب سے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وی ہیو جسٹ بین انفارمڈ دیٹ دیر ول بی نو ہیئرنگ آف القادر کیس meaning no judgment to be announced tomorrow. Media already predict this. What a travesty of justice. Classic case of interference in judicial process. Courts being obedient, acting on whims and wishes. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ کیس جو ہے وہ کاز لسٹ کے اندر ہی شامل نہیں کیا گیا، مطلب اس کو ہیئرنگ کے اندر ہی شامل نہیں کیا گیا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ججمنٹ نہیں آنی۔ لیکن اس کے اوپر جو مہر لگائی نا وہ لگائی جناب محمد مالک صاحب نے۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ججمنٹ آنی ہے اس کو اب ڈیلے کر دیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ اب چھٹیوں کے بعد سنائی جائے ججمنٹ، یعنی کہ جنوری کے آغاز میں جو ہے وہ اس حوالے سے ججمنٹ آئے۔ اور اس کو ڈیلے کرنے کی وجہ جو محمد مالک صاحب نے لکھی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو فیصلہ ساز ہیں، فیصلہ ساز میں ظاہری بات ہے ججز کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، جو پیچھے فیصلہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس بار جو ہے وہ راک اینڈ سالڈ قسم کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے آئے تھے تو اس کے اوپر جو ریئیکشن آیا تھا وہ ظاہری بات ہے اچھا نہیں آیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو ووٹ زیادہ پڑا تھا۔ اب وہ غصے میں پی ٹی آئی کو ووٹ زیادہ ڈلا تھا یا کوئی اور وجہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس بار یہ کام کیا جا رہا ہے کہ کام جو ہے وہ پکا کیا جائے، جو فیصلہ آئے وہ پکا اور راک اینڈ سالڈ ہو۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ اب جنوری میں اس کے اوپر فیصلہ آئے گا، اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن پیچھے سے تیاری کر لی گئی ہے کہ پکا کام جو ہے وہ اس بار کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ اب یہ ایک مشکل نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں جو ان کی منتظر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کیسز میں جو ہے وہ 85 میں سے 25 ملزمان کو جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئی ہیں اور آگے بھی جو ہے ان کا سلسلہ شروع ہے، بلکہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں کہ آنے والے 2-3 دنوں میں جو ہے وہ اور بھی ملزمان کے خلاف جو ہے وہ سزاؤں کا فیصلہ آئے گا۔ لیکن اب ظاہری بات ہے 9 مئی کا کیس بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو عمران خان صاحب کی مشکلات میں جو ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اضافہ ہی ہوگا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ حماد اظہر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب میڈیا نیو دس بیفور ہینڈ اینڈ ریجیم اسپوکس پرسنز اینڈ ٹاؤٹس ور کلیمنگ دس ٹو کلیئر پروف آف جوڈیشل انٹرفیئرنس بائی اسٹیبلشمنٹ۔ اب یہ جس قسم کا انہوں نے الفاظ استعمال کیا ہے اسپوکس پرسن یا ٹاؤٹ، میں عموماً جو ہے وہ اس قسم کے الفاظ کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہوتا۔ اب ظاہری بات ہے جنہوں نے بھی یہ خبر دی ہے، بلکہ محمد مالک صاحب نے یا منیف فاروق صاحب نے بھی یہ خبر دی ہے، تو اس قسم کا الفاظ ٹاؤٹس جیسا لفظ استعمال کرنا یہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں دوسری بات یہ ٹھیک ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جوڈیشل کے اندر انٹرفیئرنس کری، آپ اور دیگر چیزیں 100 بار کہیں، لیکن یہ بات نہ کہیں وہ ایک صحافی اور وہ میسنجر ہے، وہ خبر پہنچا رہا ہے، اب اس کی خبر کو آپ ظاہری بات ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، آپ وہ کہیں، لیکن یہ ٹاؤٹس کہہ دینا اور اس قسم کی باتیں کہنا، اس قسم کے الفاظ کے جو ہے وہ میں حق میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد جناب ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی کہ جناب اسپیکر کا حکومتی مذاکرات کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹیوں کا جو ہے وہ پہلا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور اب یہ پہلا اجلاس جو ہے وہ کل ہوگا، اور یہ دنیا نیوز نے خبر بریک کی ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنی مذاکراتی کمیٹی بنا لی ہوئی ہے، حکومتی سائڈ سے جو ہے وہ کمیٹی ابھی تک نہیں بنی تھی، لیکن اب جو ہے وہ حکومتی سائڈ سے بھی کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور اس کے اندر اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی اور چودھری صالح حسین جو ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے جو مذاکرات کریں گے۔ اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ اس طرح سے سیریس نہیں نظر آ رہی تھی یا سچویشن کو انجوائے کری، لیکن اب جو ہے وہ حکومت نے بھی اپنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے۔ البتہ تحریک انصاف کی جانب سے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے اندر اسد کیسر، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈاپور اور صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہوں گے اور یہ جو ہے وہ مذاکرات کریں گے۔
اب دیکھتے ہیں کل مذاکرات کا پہلا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے، کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر بیرسٹر غور صاحب جناب وہ فرماتے ہیں کہ ہم حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا جو ہے وہ خیر مقدم کرتے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے اپنی جماعت سے انہوں نے کہا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی انہوں نے تجویز دی ہے کہ سول نافرمانی کی ڈیڈ لائن پہلے ہی انہوں نے جو دی ہوئی ہے نا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ اس کو مؤخر کرنے کی تجویز میں نے خان صاحب کو دی ہے۔ البتہ اس کے اوپر عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار عمران خان کو حاصل ہے، عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی اس پر کوئی موقف یا رائے دی جا سکتی ہے۔ تو کل جب یہ مذاکراتی کمیٹی کا پہلا مرحلہ شروع ہوگا اور کل ہی جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات بھی ہوگی، اور عمران خان صاحب ظاہر بات ہے جو بھی میسیج دیں گے، کیا اس سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو برقرار رکھنا ہے یا نہیں، یا اس کو آگے لے کر چلنا ہے کہ نہیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی بتائیں گے۔ اس ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی ایک ویڈیو پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی کی جانب سے سول نافرمانی کی کال ابھی تک برقرار ہے اور سول نافرمانی کی کال عمران خان صاحب ہی واپس لے سکتے ہیں۔ آج حکومت نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کل ہماری اور مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان ملاقات ہوگی، کل اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت مسائل کے لیے کتنی سنجیدہ ہے، اور کل ہماری کمیٹی حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ لگائے گی۔ کل ہماری کمیٹی ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے خواہش بھی رکھتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم کل جو ہے عمران خان صاحب سے خواہش بھی رکھتے ہیں، اور ظاہر بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ فائنل کال جو ہے وہ خان صاحب نہیں دینی ہے، اور عمر ایوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سول نافرمانی کی کال ہے وہ خان صاحب ہی بتائیں گے کہ اسے برقرار رکھنا ہے یا نہیں، اور شیخ وقاص اکرم صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو کال اگر واپس لینی ہے تو وہ بھی خان صاحب ہی لے سکتے ہیں، کسی اور کے پاس جو ہے وہ یہ اختیار نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جناب پی ٹی آئی کی جانب سے جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ڈرافٹ نکل کے سامنے آیا ہے، اور دنیا نیوز نے یہ ڈرافٹ دیا ہے۔ اس کے اندر جناب یہ کہا گیا کہ جناب 5000 سیاسی قیدیوں کی فہرست تیار کی گئی ہے، جن میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کا نام سر فہرست ہے۔ تو جو کل مذاکرات ہونے اس کے اندر جو ہے وہ ڈرافٹ کے اندر جو پہلا مطالبہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ 5000 سیاسی قیدی ہیں، اور جس کے اندر سر فہرست جو نام ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی مطالبات میں شامل ہے، 9 مئی اور 26 نومبر کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے مطالبات رکھیں گے۔ تو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے 3 موسٹ سینئر ترین ججز پر مشتمل ہو۔ تو 3 موسٹ سینئر ترین ججز اگر میں کہوں تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہے، اور ان میں سے 2 اگر آپ دیکھیں تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ ماضی میں ان کے فیصلے دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ بہت سارے حق میں آیا۔ اب میں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن جو انہوں نے فیصلے دیے وہ پی ٹی آئی کے حق میں تھے بہت زیادہ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے جو فیصلے تھے۔ اب کیا حکومت جو یہ مطالبات رکھے گئے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانے گی؟ میرا نہیں خیال کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو جو جوڈیشل کمیشن بنے گا اس کے اندر شامل کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آگے چل کے، لیکن اس کے حوالے سے جو ہے عمران خان صاحب نے بھی گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب حکومت کو اتوار 22 دسمبر تک کا ہم وقت دے رہے ہیں، یعنی کہ آج کا۔ اگر کل تک ہمارے مطالبوں میں سنجیدگی نہیں دکھائی گئی تو ہماری سول نافرمانی کی تحریک کا پہلا مرحلہ یعنی ترسیلات زر کا بائیکاٹ شروع ہو جائے گا، جس کی اس نااہل حکومت کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ انہیں اندازہ نہیں کہ سول نافرمانی کی تاریخ جعلی حکومت کے لیے کتنی مہلت کار ثابت ہوگی۔ اگر حکومت ہمارے مطالبات پر سنجیدہ ہے تو فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کرے۔ اسلام آباد قتل عام کو 1 ماہ ہو گیا، اور کوئی مذہبی معاشرہ ہوتا تو قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، جبکہ یہاں ایک جوڈیشل کمیشن تک نہیں بن سکا۔ ہمارے کئی لوگ گم شدہ ہیں، جب تک ہمارے لاپتہ لوگوں کی تصاویر کے ساتھ تفصیلات نہیں شیئر کی جاتی کہ وہ کہاں ہیں، تب تک حکومت کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ ملٹری کورٹ کے ذریعے سیاسی ورکروں کو سزائیں دینے سے بہتر ہے کہ ملک میں لگے مارشل لاء کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے۔ 9 مئی کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چوری کی، جنہوں نے لوگوں پر گولیاں چلائیں، وہی ججز جوری جو جلاد بنے سزائیں بھی سنا رہے ہیں۔ یہ جمہوریت نہیں، یہ جنگل کا قانون ہے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ 9 مئی کے آزادانہ تحقیقات ہیں، جس کے لیے ہم بارہا سپریم کورٹ سے مطالبہ بھی کر چکے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ القادری یونیورسٹی کیس کا فیصلہ کیا آنا ہے، یہاں سارے فیصلے پہلے سے لکھ کر آتے ہیں۔ میرے خلاف اڈیالہ جیل میں 3 فیصلے سنائے گئے، تینوں فیصلے عدالت کی جانب سے ختم ہو گئے تھے کیونکہ سارے کیسز جھوٹے اور بے بنیاد تھے۔ حکومت کی غیر سنجیدگی سے میرا نہیں ملک کا نقصان ہوگا۔ لوگوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کی اگر کوئی مجبوری ہو تو بند کمروں میں مذاکرات نہ کریں۔ 26 نومبر قتل عام کے قاتلوں اور سہولت کاروں کے ساتھ تصاویر نہیں بنانی چاہیے۔ تو یہ جو تصاویر آئی ہیں سامنے ماضی میں جو محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ خان صاحب ذکر کر رہے ہیں، اور تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو سب کچھ بھی 26 نومبر کو ہوا ہے، اس سب کا ذمہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر یا ورکرز جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کو ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ جو جادو کی جپی اس وقت ڈلی تھی وہ میرا خیال ہے کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب کو شاید تھوڑی سی مہنگی پڑے۔
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب مجھے امید تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا، لیکن مافیا نے ممبران پارلیمنٹ کے اغوا کے ذریعے آئین ترمیم کر کے عدلیہ پر قبضہ کر لیا اور عدلیہ کو سیاسی انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان صرف سرمایہ کاری سے بچ سکتا ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دن بدن حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ملکی مفاد، شخصی انا اور ایکسٹینشن کی بیچ چڑھ رہا ہے۔ حالات کی بہتری کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اقتدار عوام کی نمائندہ جماعت کو سونپا جائے تاکہ سیاسی اور نتیجتاً معاشی سے کام ہموار کیے جا سکیں۔ تو یہ جو ہے وہ خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ، اس سے ایک ٹویٹ ہوئی ہے اور وہ فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے وہ بیسیکلی ٹویٹ ہوئی ہے۔ اس ٹویٹ میں کہا گیا کہ جناب ضروری اعلان، فواد چوہدری کا تحریک انصاف سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ وہ ترجمان ہے، عمران خان کا فیصلہ۔ اڈیالہ جیل میں آج بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب سے ہمارے وکلاء کی ملاقات ہوئی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال، پارٹی امور اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے جماعتی سرگرمیوں اور آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے بذریعہ وکلاء آج خصوصی احکامات دیے اور جماعت سے علیحدگی کا اعلان کرنے والے چودھری فواد حسین سے اعلانیہ لا تعلقی کے اظہار کی ہدایت دیں۔ چنانچہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق پاکستان تحریک انصاف چودھری فواد حسین سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ چودھری فواد حسین کا پاکستان تحریک انصاف سے ہرگز کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وہ میڈیا، سوشل میڈیا اور ٹی وی ٹاک شوز پر پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے یا پاکستان تحریک انصاف کے ایما پر بیانیہ بنانے یا اپنے کسی رائے کو پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے طور پر پیش کرنے کے مجاز ہے۔ آگے لکھا گیا بیرسٹر گور علی خان اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، یہ مینشن کیا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ فواد چوہدری صاحب کا موقف کیا ہے، وہ یہ ان سب کو مانتے ہی نہیں، وہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر گور ہو گئے اور یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ البتہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ فواد چوہدری صاحب کو اتنا پسند کرتی ہے اور فواد چوہدری صاحب بھی انہیں نہیں پسند کرتے۔ البتہ فواد چوہدری صاحب نے یہ کسی قسم کا کلیم بھی آج تک نہیں کیا کہ ان کا جو ہے وہ اب باقاعدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے یا یہ کہا جاتا ہو کہ فواد چوہدری پی ٹی آئی، یہ بھی نہیں کہا جاتا کسی ٹاک شو کے اندر بھی۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں اور میں نے پی ٹی آئی چھوڑ کر کہاں جانا ہے، یہ وہ کلیم کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اب اس کو ویریفائی بھی کر ہی لیا جائے گا۔ فیصل چوہدری صاحب ان کے بھائی ہیں اور وہ عمران خان کی وکلاء ٹیم میں بھی شامل ہیں اور وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اب یہ ویریفائی ہو جائے گا کہ کیا یہ باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں یا نہیں۔ البتہ اس کے اوپر فواد چوہدری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی مسئلہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار پر تنقید کرنے سے کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ شہریوں کا مذاق اڑانے اور پاکستان پر پابندیاں لگانے کی کمپین سے ہے۔ یہ تمام لوگ تحریک انصاف کی اس مخصوص لاہی سے تعلق رکھتے ہیں جو عمران خان کو جیل میں قید رکھ کر سیاست اور پیسے کے کھیل رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو ان کے اثر سے باہر آنا ہوگا اور عمران خان کی رہائی تبھی ممکن ہے۔ اوورسیز اور پاکستان سے آپریٹ ہونے والے وہ اکاؤنٹ جو علیحدگی پسند اور پاکستان دشمن لوگ چلا رہے ہیں ان سے ایک قطع تعلق لازم ہے۔ تحریک انصاف کے نومولود قیادت جو عمران خان کو جیل رکھنے کی سازش میں ملوث ہے اور مائنس عمران خان کا فارمولہ چلا رہی ہے، اس کی تبدیلی ناگزیر ہے۔ یہ جدوجہد اب اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی اور عمران خان سے اگلی ملاقات میں کمپرومائزڈ قیادت کی تبدیلی کا مطالبہ کروں گا۔ تو بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو باہر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے یا جو ولاگز بنا رہے ہیں، فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اپنے ویوز کی خاطر جو ہے وہ ڈالرز بنا رہے ہیں، ان کو کوئی جو ہے وہ غرض نہیں ہے خان صاحب سے، اور یہ جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی چینل اگر کھلتا بھی ہے تو یہ اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں نا، تو ہم نے تھوڑا سا انالائز کیا ہے جو باہر بیٹھے ہوئے نا، اب میں شہباز گل صاحب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ان کے آپ اکثر اگر ولاگز دیکھیں نا تو 2-3 ولاگز ان کے نہ چلیں، ان کے اوپر ویوز نہ آ رہے ہوں، تو ان کا چوتھا تھمبنیل کا ٹائٹل یا تو جنرل عاصم منیر کی کوئی پکچر ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بیانیہ ہوتا ہے یا ان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا چوتھا ٹائٹل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے تو شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ جو ہمیں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ باہر سے پاکستان لانا پڑے گا، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پر لایا گیا تو یہاں سے وہ بندہ ہی اغوا کر لیا جائے گا۔ تو فواد چوہدری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جب تک یہ باہر سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی نا، تب تک پی ٹی آئی کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ ایک ٹی وی پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات پر مزید کچھ لوگوں کے فیصلے 1-2 دن میں ہونے جا رہے ہیں اور عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی ان میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کیسز کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کر رابطے برقرار ہیں، پی ٹی آئی کو مشورہ ہے کہ ڈیڈ لائن دینا چھوڑ دیں۔ تو یہ جناب جو ہیں وہ اب تک کی ڈیولپمنٹس تھیں، اور 9 مئی کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب 1-2 دن کے اندر جو ہے وہ مزید فیصلے بھی آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کل مذاکرات ہوں گے، اس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو اگلی ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ تفصیل سے اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔